لاہور اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 102 کلومیٹر ہندوکش کا علاقہ تھی. کالا شاہ کاکو کے قریب اسلام آباد ایکسپریس کی 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. حادثے میں 50 مسافر زخمی. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل. زائد تر مسافر کو خراشیں آئیں. حادثہ راوی ریان مرید کے قریب پیش آیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زخمیوں کو بہتر طبی سہولتیں دینے کی ہدایت. ٹرین حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل. چیف میکینیکل انجینئر کیرج یوسف لغاری کمیٹی کے ممبر مقرر. ڈائریکٹر سول عارف الرحمان. ایڈیشنل مینیجر انفراسٹرکچر حماد رضا کمیٹی کے ممبر ہوں گے. کمیٹی 7 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر ریلوے کو پیش کرے گی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے پیمانے پر کھاڑ پیچاڑ. چیئرمین ایف بی آر نے گریڈ 17 اور 18 کے 232 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. گریڈ 20 سے 22 کے مختلف 20 افسران کے بھی تقرر و تبادلے. گریڈ 22 کی تہمینہ عامر کو ممبر ٹیکس پیئر سروس ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا. گریڈ 21 کی سیدہ نورین کو ممبر آڈٹ سی آر ایم ایف بی آر لگا دیا گیا. سموگ کے خلاف فیصلہ کن جنگ. 15 جدید اینٹی سموگ گنز لاہور پہنچ گئیں. آلودگی کی شدت بڑھنے پر اینٹی سموگ گنز خود ہی فعال ہو جائیں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام. لکھا اینٹی سموگ گن سسٹم سیٹلائٹ ڈیٹا ڈرونز کیو آر کوڈ بھٹا خشت اور اے آئی ٹریکنگ سسٹم سے منسلک ہوگا. اینٹی سموگ گنز ماحولیات کے تحفظ کے لیے انقلابی قدم ہے. ٹیکنالوجی جدت اور شہریوں کی شمولیت کے ساتھ سموگ کے خلاف جنگ جیتیں گے. پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا. 5 اگست سے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی. لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسی، خوشاب اور سرگودا میں بارش کا امکان. میاں والی، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد اور اوکاڑا میں بھی شدید بارش متوقع. دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. سول ڈیفنس، ریسکیو اور دیگر متعلقہ اداروں کو پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت. اسپیکر اپوزیشن اراکین کو معاف کرنے پر راضی. جرمانے پھر بھی دینا ہوں گے. اپوزیشن ارکان کو توڑ پھوڑ کے الزام پر 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانوں میں پیش رفت. اپوزیشن کے 10 اراکین کو جرمانے کی وصولی کے لیے تیسرا نوٹس جاری. اسمبلی سیکریٹریٹ کا اپوزیشن کو جرمانوں کی عدم ادائیگی پر سخت کارروائی کا عندیہ. اپوزیشن ایم پی ایز کو 2,03,550 روپے فی کس فوری جمع کرانے کی ہدایت. پنجاب حکومت کا گرین کوریڈور منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ. شاہدرہ سے راولپنڈی کے درمیان ریلوے ٹریک سے منسلک ایریا کو گرین بیلٹس میں تبدیل کیا جائے گا. پی ایچ ای اور پاکستان ریلویز کے اشتراک سے گرین کوریڈور منصوبہ مکمل کیا جائے گا. مختلف پوائنٹس پر شہریوں کے لیے تفریحی مقامات بنائے جائیں گے. ریلوے کی پرانی بوگیوں میں لائبریریاں اور کیفیز بنائے جائیں گے. گرین کوریڈور منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا. ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک نہ پہنچ سکے. شہر بھر میں ایل پی جی اوگرا ریٹ پر دستیاب نہیں. ایل پی جی کی 240 سے 260 روپے فی کلو تک فروخت جاری. صارفین کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں بھی ایل پی جی بہت مہنگی مل رہی ہے. شہریوں کا حکومت سے ایل پی جی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ. صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں چینی کی قلت برقرار. دکاندار مہنگی چینی خریدنے سے گریزاں. شہریوں کے لیے چینی خواب بن کر رہ گئی. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے سپلائی کا ذمہ دار ڈیلر اور بروکرز کو قرار دے دیا. شوگر ملز مالکان کے مطابق ڈیلرز کمرشل صارفین کو مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں. چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 299 افراد گرفتار. 66 کے خلاف مقدمات درج. 1776 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے. لاہور ڈویژن میں 97 گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں. 7 گرفتار. ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ کا گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن. نرخنامے کی خلاف ورزی پر 4 دکانیں سربم اور 20 مقدمات کا اندراج کر کے 65,000 روپے جرمانہ کیا گیا. ڈیپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. کاروبار کے نام پر عوام کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا.
لیسکو میں ماہ جون کے دوران سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ ذرائع کے مطابق صارفین نے ماہ جون کے دوران 3 ارب روپے بلوں کی مد میں ریلیف لیا۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے ماہ جون میں 17 کروڑ یونٹس کی پیداوار کی گئی۔ صارفین نے قومی گرڈ سسٹم کو 12 کروڑ یونٹس ایکسپورٹ کیے۔ مجموعی طور پر 1,05,000 صارفین نے سولر سسٹم پر کنیکشن لے رکھا ہے۔